اور اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یزید کی جتنی سیاہکاریاں ہیں، یزید کی جتنی برائیاں ہیں، وہ آج اسلام کا ایک پارٹ ہوتی۔ ساری دنیا، مدینہ نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی اس کی حکومت تھی، سبھی لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے، تو تنہا امام حسین ہی ہے، کیونکہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جب سب بیعت کر رہے تھے تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے پرسنٹیج ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں حکومتوں میں وہ لوگ کہ جو مثلا کسی کو ووٹ نہ دیں وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی جیت گیا 60% ووٹ لے کر، تو 40% جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جی اب جب تک وہ 60% ووٹ مل جانے والا انسان حکومت پہ رہے گا، وہ 40% کو اگنور کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے۔ اگر آپ اس زاویے سے دیکھیے تو خود یزید کی ناکامیابی سامنے آتی ہے، یعنی اس لیے کہ بظاہر اگر آپ دیکھیے تو 99% لوگ، تقریباً اس زمانے کے 99% لوگ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ کچھ چنندہ افراد کہ جن میں خود سرکار سید الشہداء امام حسین ہے وہ بیعت نہیں کر رہے ہیں، جی تو 1% 2% کی تو ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر 98 اور 99% کو ویلیو نہ دے کر اس ایک سے بار بار کہا جائے کہ تم مجھے ووٹ دو یا تم مجھے مان لو، اس سے پتا چلتا ہے کہ حکومت کی نگاہ میں اور حاکم کی نگاہ میں ویلیو 99 کی نہیں ہے، اس ایک کی ہے۔ ظاہر سی بات اور جی۔ یزید کا اصرار کرنا کہ نہیں آپ کو بیعت کرنی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید سمجھتا تھا کہ ساری امت ایک طرف، رسول کا نواسہ ایک طرف۔ اگر امت نے مان لیا اور امام حسین نے نہیں مانا تو پھر اس کے معنی کہ حکومت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر 99% نہ مانے اور معاذ اللہ رسول اللہ کا نواسہ مان لے تو یہ حقیقتاً شرعی ویلیو پیدا کر لے گی۔ اس بات کو وہ اچھے سے سمجھتا تھا، اسی لیے ساری امت کے بیعت کر لینے کے باوجود اس کو نہیں لگ رہا تھا کہ میں حاکم ہوں، اس کو لگ رہا تھا کہ میں اصل حاکم تب سمجھا جاؤں گا جب امام حسین بیعت کر لیں گے۔ اسی لیے امام حسین پر اتنا دباؤ، اتنا پریشر، ادھر سے اتنا پریشر ہے کہ بیعت کرنی ہے، اور ادھر سے اتنا انکار ہے کہ نہیں بیعت نہیں کرنی ہے۔ جو اصرار کا سبب ہے وہی انکار کا سبب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یزید دیکھ رہا تھا کہ اگر امام حسین نے بیعت کر لی تو میرا سارا حکومتی کام شرعی ہو جائے گا، اور امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اگر ذرا سا بھی بیعت سے متعلق کوئی بیڈ میسج چلا گیا، کوئی غلط پیغام چلا گیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یزید کی ساری برائیاں اسلام کا حصہ بن جائیں گی۔ لہٰذا اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیٰ اپنے خاندان کی، اپنے سارے دوستوں کی، ان سب کی شہادت کو پیش کرنا پڑا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ یزید کا کوئی غیر شرعی کام شریعت کے مطابق سمجھا جائے، اور پھر لوگوں کے لیے یہ بات کہی جائے کہ اسلام تو ایسا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسلام اور شریعت کو بچا لیا جائے، جی۔ اور اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یزید کی جتنی سیاہکاریاں ہیں، یزید کی جتنی برائیاں ہیں، وہ آج اسلام کا ایک پارٹ ہوتی، اور آج مسلمان اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔